اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اما بعد، ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی 158 نمبر آیت سے ہوا تھا، جہاں سے انشاءاللہ آگے شروعات ہے. تو فرمایا ان الذین، بے شک جو یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے واضحات میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں. یعنی کہ اللہ پاک نے تو الحمدللہ ہر چیز ابھی قرآن میں بیان فرما دی. قرآن جب اللہ پاک کا ہدایت نامہ ہو گیا، مکمل میسج ہو گیا، نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا کہ اللہ پاک کی یہ آخری کتاب جو ایک معجزہ تھا، ایک معجزہ تو وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا. وہ لاٹھی آج بھی دنیا میں موجود ہوگی، لیکن آج وہ معجزہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی. اور یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ کلام، یہ قرآن پاک، یہ اس وقت بھی معجزہ تھا، الحمدللہ آج بھی معجزہ ہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ آگے بھی ہمیشہ یہ معجزہ ہی رہے گا. مکمل ہدایت نامہ فرما دیا تھا شروع میں، ذالک الکتاب ھدی لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. تو قرآن کی اس ہدایت نامے کا اللہ پاک نے قرآن میں بہت دفعہ ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ آیت آئیں گی، انشاءاللہ اس میں ذکر ہوگا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ پاک نے بینات، واضحات اور ہدایت کی باتیں نازل فرما دی ابھی قرآن میں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اصل چیز نہیں بیان کر رہے. یہ ابھی یہاں سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے وہ اصل چیز کیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ آگے چلیں گے. یہاں سے ابھی سٹارٹ ہوئی ہے بات، تو آگے تک اختتام تک پہنچے گی جب تک، تو انشاءاللہ بات کریں گے. تو یعنی کہ اس کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ اللہ پاک نے واضح بیان کر دی اس کتاب میں، یعنی کسی اور میں. الحمدللہ اللہ پاک نے واضح بیان کر دی اس کتاب میں، اس کے باوجود بھی حق کو چھپایا جا رہا ہے. حق کو جو چھپاتے ہیں، اولئک، یہ ہیں وہ، یلعنہم اللہ، لعنت فرماتا ہے جن پر اللہ، ویلعنہم اللائنون، اور جن پر لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے. یعنی کہ ان لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسے کسب کرنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو یعنی کہ حق بات قرآن میں جب بیان ہے اس کے باوجود بھی حق نہیں بیان کرتے. آپ کتنے عالموں کو سنیں گے، پوری تقریر کریں گے نارمل، تفرقے کی آیت پہ آئیں گے، خود اگر فرقے میں ہے تو وہ فرقے کے اوپر اتنے لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے. اور یہاں خاص طور پہ جو ذکر ہے آگے انشاءاللہ، چونکہ بات اسی کی شروع ہو رہی ہے، تو جانوروں کا کون کون سا کھانا، کون کون سا نہیں کھانا، ابھی اللہ پاک نے نازل فرما دیا، لیکن ٹھپے رکھ لیے ہیں کہ خود ہی حلال اور حرام کیے جا رہے ہیں، حق کو چھپایا جا رہا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کو چھپاتے ہیں لوگ. تو وہ لازم بات ہے ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور سب لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر لعنت فرمایا. تو فرمایا الا الذین، ہاں مگر جو تابو، متوجہ ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیتے ہیں اپنی،
وَبَيَّنُوا اور بیان کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو چھپایا تھا انہوں نے وہ بیان کر دیتے ہیں، ہاں بھائی ہم سے غلط ہو گیا، ہم توبہ کر لیتے ہیں اور فوری وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو فَأُولَٰئِکَ تو یہ ہیں اتوبو علیہم جن کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ، یعنی کہ متوجہ ہوتا ہے جن کی طرف، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور بے شک انا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا، متوجہ ہونے والا اور رحم فرمانے والا۔ ہاں انسان اس میں شرط یہی ہے کہ وہ ایک تو توبہ کرے، اصلاح کرے اور بیان کرے، وہ چیزیں جو چھپائی ہیں وہ کلیئر کرے۔ توبہ کر لی، بیان نہیں کی، اصلاح نہیں کی، تو یہ تو کیا توبہ ہوئی، تو اندر چھپی چھپائی ہوگی نا بات۔ تو فرمایا ان الذین بے شک جو کفروا کفر کرتے ہیں، وماتوا وہم کفار اور جو مرتے بھی ہیں تو اسی حالت میں، یعنی کہ انکاری کی حالت میں، عملاً بھی انکار کر اور اسی حالت میں مر گئے ہیں، توبہ نہیں کی اور اصلاح نہیں کی اپنی، اولئک یہی ہیں وہ علیہم جن کے اوپر ہے لعنت اللہ لعنت اللہ کی، والملائکۃ والناس اجمعین اور فرشتوں کی اور لوگوں کی تمام سب کی۔ تو یہ اس لعنت میں شکار ہو جاتے ہیں جو یعنی کہ اسی حالت میں مر گیا، ایک تو سچ بات کو بھی صحیح نہیں بیان کیا، کتابوں کے گٹھے بنا دیے، لیکن حق نہیں بیان کیا، حق بات پھر بھی نہیں کھولی جا رہی۔ تو یہ ایسے لوگوں کی وہ آئے گی انشاءاللہ سورہ جمعہ میں مثال کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتابوں ہوں، ایسی مثال اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے عالموں کی فرمائی تھی، کیونکہ وہ بھی لازم بات حق بات ظاہر ہونے کے باوجود بھی چھپاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے اس کے اوپر۔ اس میں کئی ایسے تھے یعنی کہ تو فرمایا خالدین فیہا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ، لا یخفف نہیں تخفیف کیا جائے گا ان سے، عنہم العذاب اوپر ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی، یعنی کہ ان کے لیے تخفیف کا کوئی عمل نہیں ہوگا، ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی، بس عذاب میں ہی رہیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور مالک الہ تمہارا ہے الہ ایک، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نہیں ہے کوئی الہ اور اس کے وہی ہے بڑا مہربان اور رحم فرمان۔ الہ وہ ہے، حلال حرام کا حکم اس کا ہے، ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے یہ اس نے فرما دیا ہے، اس کی رحمت اور مہربانی ہے جو اس نے نازل فرمائی ہمارے اوپر یہ کتاب اور اپنا تعارف فرما دیا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے یہ اللہ پاک کا پیغام جس کو ہم اپنی ہدایت بنا سکتے ہیں۔ اور یہی ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ، ہمارے لیے نشانی۔ باقی لوگوں کے جو پیغمبر تھے وہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ نشانی تھی، ہماری جو نشانی ہے وہ ہے قرآن، اور قرآن کے علاوہ اللہ پاک کی کائنات میں جو بھی چیزیں بنی ہوئی یہ سب ہمارے لیے نشانی، آسمان ہے زمین ہے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ سب ہمارے لیے نشانی۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار اور اختلاف میں رات اور دن کے میں، والفلک التی تجری فی البحر اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندروں میں، بما ینفع الناس تاکہ فائدہ حاصل کرے لوگ اس میں سے، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها
تو زندگی بخشی اللہ پاک نے اس سے، یعنی کہ اس پانی سے زمین کو بعد اس کے مرنے کے، یعنی کہ زمین جب بالکل بنجر ہو جاتی ہے تو ایک قسم کی مردہ ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے اس بارش سے. تو بعد موتہا وبثا، اور پھیلا دیے فیہا اس میں من کل دابۃ، ہر قسم کے چلنے پھرنے والی چیزیں. دابۃ کا مطلب ہے ہر جو چلنے پھرنے والی، کوئی بھی چلنے پھرنے والی چیز. تو ہر قسم کی چلنے والی پھرنے والی چیزیں اللہ پاک نے اس میں پھیلا دی الحمدللہ. تصریف الریاح، اور بدلنے میں ہواؤں کے، جس طرح ہوا کبھی آہستہ ہوتی ہے، کبھی تیز بن جاتی ہے، کبھی جھکڑ بن جاتی ہے، تو الحمدللہ ان کے بدلنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کے جو کام کر رہے ہیں بیچ آسمانوں کے اور زمین کے، جو مسخر ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمین کے، وہ کبھی کس طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ کہیں رک جاتے ہیں، کہیں برسنا جہاں ان کو حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو اولوں کے بڑے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں پانی کے بڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ سب لآیات لقوم یعقلون، ان میں آیتیں ہیں، ان میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. الحمدللہ اللہ پاک کی نشانیاں، جو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نشانی وہ میں نے کہا تھا وہ عصا تھی. ابھی عصا سے وہ پانی کے اوپر مارتے تھے، وہ پانی اس کا جو بنی اسرائیل پیتے پانی رہ جاتا تھا، جو وہ قبطی پیتے تھے وہ خون بن جاتا تھا. اسی طرح عصا انہوں نے مارا وہ سمندر پھٹ گیا. اسی طرح عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا. مطلب وہ کیا تھا؟ وہ عصا الحمدللہ ان کے ہاتھ میں جو معجزہ دیا گیا تھا، تو وہ نشانی تھی ان کے لیے، وہ معجزہ پہ ہاں بھائی واقعی یہ چیز آ گئی. کتنے کتنے بڑے معجزے ان کو وہ دیے گئے تھے. لیکن الحمدللہ ہمارے لیے ہمارا جو معجزہ ہے وہ قرآن. باقی ہمارے لیے جو معجزہ ہے وہ چیزیں ہیں جو، کیونکہ اللہ پاک نے یہاں عقل ایک انتہا تک پہنچ گئی ہے. ابھی اس کے لیے یہ کافی ہے، یہی معجزہ، یہ دیکھنا ہی کافی ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح بچا رہا ہے. پہلے عقل کا یہ شعور نہیں تھا، عقل اتنے اندازے تک نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. وہ جب اس اندازے کے اوپر آ گئی تو اللہ پاک نے الحمدللہ عقل والوں کے لیے کیا کیا فرمایا؟ یہ نشانی. ابھی جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے لیے یہ نشانی بھی کچھ بھی نہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بالکل ان کو دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی ان کو یہ نہیں سمجھ، وہ بول رہے ہیں بس کوئی نیچرل ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا، مطلب مختلف وہ جو وسوسے ان کے دلوں میں آتے ہیں، جو اپنے وہ خیالوں کے تیر چلاتے ہیں آگے پیچھے، بس وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں. تو الحمدللہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ سب چیزیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں، من یتخذ، جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، آسرے، یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ ایسے اللہ کے شریک مقرر کرتے ہیں، ایسے آسرے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی سے محبت کرنی چاہیے. ابھی اللہ کی محبت تو یہ ہے نا کہ اللہ کے لیے سب کچھ پیچھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماشاءاللہ اللہ کے لیے محبت تھی، حنیفا، سب کو پیچھے کر دیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے گئے. یہ تھی نا محبت، خواب دیکھا اور بیٹے کو قربان کرنے چلے گئے. اسی طرح ان کے اوپر اور بھی بہت سارے معجزے اترے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری، یعنی کہ وہ آزمائشیں جو ان کے اوپر ہوئیں، تو الحمدللہ ان میں وہ پورے پیچھے بیان آ چکا ہے اس کا. تو ابھی جو جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اس طرح کی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جوتی اتارتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کہاں نتینا، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد الحمدللہ بالکل آگے پیچھے نہیں، مطلب وہ بالکل اللہ کے. تو اس طرح کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی یا مطلب دوسرے مندروں میں جاتے ہیں، یا درباروں میں جاتے ہیں، یا مطلب کوئی ایسی دوسری تیسری جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں وہ
اسی طرح کا ادب کرتے ہیں جس طرح کا اللہ کے یہاں کرنا چاہیے. جوتیاں اتارتے ہیں جی. ابھی بتاؤ بھائی، نماز جنازہ میں یعنی کہ جو دعا کرتے ہیں ہم، کسی دعا میں ہم کو کہاں کہا گیا کہ نہیں بھائی جوتی اللہ کے لیے، یعنی کہ کسی کے لیے اگر دعا کرتے ہیں مردے کے لیے تو اگر ہم اس کے لیے جوتی پہن کر دعا کرتے ہیں، ہم کو کسی جگہ نہیں ہے کہ جوتی نہیں اتار رہے ہیں، یہ پہ اتارنی ہے تبھی دعا ہے. لیکن جب وہ مردہ دفن ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر مزار کے اوپر جب جاتے ہیں تو جوتیاں باہر اتار دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ بھی لازمت ہے، یہ ایک محبت کا. ابھی اسی طرح کی محبت اطاعت کی بھی ہے. کسی کی اطاعت یعنی کہ اللہ کی اطاعت ہے تو ایسی اطاعت کسی اور کی کر لی، یہ بھی ایک محبت ہوگی. تو اسی طرح کا یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں، کیونکہ کسی اور کی بھی اطاعت یا کسی اور کی بھی آپ اللہ سے کی طرح کی محبت کریں تو وہ چیز شرک میں ہے. انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا. والذین آمنوا، اور جو ہیں ایمان والے، اشد حبا للہ، وہ تو محبت کرتے ہیں صرف اللہ سے. وہ اللہ کی بات کے آگے کوئی بات نہیں بھائی. اللہ کے نبی کی بات اللہ کے حکم کے مطابق ماننی چاہیے. یہ بھی باقاعدہ قرآن میں آیت ہے، انشاءاللہ آئے گی سورہ نساء میں یہ آیت. ہر کسی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق، پھر کسی اور کی بھی اطاعت اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو پہلے نبی کی اطاعت کس کے مطابق؟ اللہ کے حکم کے مطابق. اسی طرح کسی دوسرے کی بھی اطاعت کی جب کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا کس طرف آ جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف ہمیشہ اللہ کی، یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق. اور نبی علیہ السلام کی طریقت کو دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا اللہ کے، وہ سارا جو قرآن نازل ہوا تو نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا نا. نبی علیہ السلام کو جہاد کا حکم ہوا تو نبی علیہ السلام یہ تھوڑے گھر بیٹھے رہے اور کہا تم چلے جاؤ، خود گئے. تو وہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ نمونہ. ابھی آج کوئی اللہ کے رستے کی طرف بلاتا ہے، بندہ خود بیٹھا رہے. بڑے امیر ہیں ایسے بنے ہوئے جماعتوں کے جو خود بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسری جناب بندوق آگے بھیج رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو الحمدللہ خود عمل فرمایا، ہجرت فرمائی، گھر سے بے گھر ہوئے، جہاد کیے، قتال کیے، تو سب کچھ کیا نبی علیہ السلام نے الحمدللہ. تو یہاں بھی محبت جو اللہ کے جو مومن ہے وہ صرف اللہ کی سے محبت رکھتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر آپ دیکھیں ظالموں کو، اِذَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت تو سب اللہ کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. اس وقت وہ جان لیں گے، جب نہیں کہ جب عذاب دیکھ لیں گے اس وقت ان کو پتہ چلے گا ہاں بھائی. تو کیا ضروری ہے اس وقت جا کر ماننا؟ آج کیوں نہیں مان لیتے بھائی؟ اس وقت تو جا کر سب مان جائیں گے، ہاں بھائی وہ دیکھ بھی لیں گے، پتہ بھی چل جائے گا آپ کو کتنی سخت ہے. وہ تو سب اللہ کی ہے سب کو، پھر آسرے کسی اور کے کیا لینے؟ پھر آسرے کسی سے نہیں لینے، پھر محبت کسی اور سے کیا کرنی ہے اللہ کسی. تو لہذا الحمدللہ اس میں یہ ان کا بیان آ گیا. اور ابھی ان کا جب وہ وہاں جائیں گے تو یہاں جن کی وہ اتباع کرتے رہے دنیا میں، جن کے پیچھے چلتے رہے، جن کے آسرے پکڑتے رہے، جن کو پیر مرشد وغیرہ سمجھتے رہے، تو اذ تبر الذین، جب بیزاری ظاہر کریں گے جو اتبعوا من الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی جاتی تھی ان سے جو اتباع کرتے تھے، یعنی کہ جو پیر تھے وہ جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے
उनसे वो बेजारी ज़ाहिर करेंगे, यार चटो यार जान छोड़ो अभी तो, यानी कि उस वक्त वो इस तरह का मामला हो। वरा वरा उल अजाब, और देख लेंगे वो अजाब, वतक़त्तअत, और टूट जाएंगे, बेहिमुल असबाब, और उनके आपस के जो तलक़ात थे वो वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि दुनिया में तो वो एक दूसरे के पीर साहब आए तो बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, पहले पीर साहब को आगे करो। वो पीर अगर तो एक तो बंदा देखे ना, पीर किसी बंदे की भी अगर आप कोई दीन की बात आपको बताता है और आप उसकी पैरवी करते हैं, तो ये नहीं कि आप उसकी पैरवी, वो तो आपको दीन की सही बात बता। लेकिन एक बंदा है वो दीन की बात नहीं बताता, वो गलत तरीके बता रहा है या बिल्कुल दीन से हटी चीज़ें बता रहा है, कुछ थोड़ा सा दीन उसमें मिक्स किया हुआ है उसने, लेकिन वो दीन वाली बात नहीं है वो कर रहा, तो लाज़मी बात है उस बंदे की तो पैरवी नहीं करनी चाहिए ना। तो जो बंदे फिर उनको अपना अपना पैरवी जिसकी की जाए पीर मान लेते हैं और उनकी जो पैरवी करते हैं, तो वहाँ फिर उनके वो जो तल्लक होंगे दुनियावी वो वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीन इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन, और वो जो इत्तबा करते थे, और कहेंगे वो जो इत्तबा करते थे, लो अगर अन्ना लना होता हमारे लिए, कर्रतन नापसंद करना, भाई हमारे लिए भी अगर इसी तरह नापसंद करना हो जाता भाई, यानी कि दोबारा, यानी कि हमको अगर दोबारा जाए, यहाँ मकसद इनका ये है, बात कर रहे हैं कि अगर हमारे लिए भी ऐसा हो जाता कि हम भी नापसंद कर सकें, कि चूँकि दुनिया में तो वो उनको पसंद करते थे, तो नहीं पसंद नापसंद करते, यानी कि मकसद क्या कि यानी कि अगर हमको दोबारा दुनिया में जाना मिल जाए और हमको फिर ये मौका मिल जाए कि हम इनको पसंद और नापसंद कर सकें, तो क्या करेंगे? वो बोलते हैं जी कि फतबर्रा अमिनहुम कमा तबर्राऊ मिन्ना, तो हम भी इनसे बेजार हो जाएंगे इसी तरह जिस तरह आज ये हमसे बेजार हो रहे हैं, जिस तरह आज ये हमसे बोल रहे हैं ना कि हमारी जान छोड़ो, पूरे याद जाओ, मतलब हटो हटो। अगर हमको दोबारा, यानी कि मतलब ये है इनका कि हम अगर हमको भी ये मिल जाए कि दोबारा हम यानी कि नापसंद कर और पसंद करने का ये मौका मिल जाए, तो हम इनको इसी तरह नापसंद करें, इनसे इसी तरह बेजार हो जाएं जिस तरह ये हमसे आज भी बेजार हो रहे हैं। कज़ालिका, इसी तरह युरीहिमुल्लाहु, दिखा देगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अमलहुम, अमल उनके, हसरतन, हसरत बना के, अलैहिम, उनके ऊपर, यानी कि वो ये चीज़ उनके लिए हसरत बन जाएगी, हाय काश, यानी कि दुनिया में किस तरह मोहब्बत करते हैं वो, जब आए पीर आ जाए तो जनाब सारे काम छोड़ दो, उसी के पीछे पड़ जाओ, माँ बाप बच्चे सब पूरा ख़ानदान उसके जनाब खिदमत में लग जाता है, गोडे गिट्टे उनकी जनाब पकड़ लेते हैं और उनकी खिदमतें शुरू हो जाती हैं, और क्या नहीं क्या अल्लाह ही जानता है। और अक्सरियत आप आजकल तो खैर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें देखने में मिलती हैं ऐसी, ठीक है ना, अल्लाह माफ़ करे। तो ये यानी कि वो ये उनका वो हसरत होगी कि हाय का इस तरह अगर हो जाए, माहुम, और नहीं है उनके लिए, बेखारिज जीना मिनन नारे, निकल जाना आग से, लेकिन उस वक्त उनके लिए आग से निकलना नहीं होगा, बस वो आग में ही रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दे हलालन तय्यबन, ए लोगों खाओ, अभी लोगों का जिक्र है यहाँ, सिर्फ मोमिनों मुसलमानों का जिक्र नहीं, यहाँ सब लोगों को फरमा दिया गया। खाओ मिम्मा फिल अर्दे, उसमें से जो ज़मीन में है, हलालन तय्यबन, हलाल और पाकीज़ा, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और ना चलो खुतुवात शैतान की, यानी कि जो शैतान वसवसे डालता है उनके ऊपर ना चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वही है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। पहली आजमाइश जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर पड़ी वो थी खाने पीने की, क्या खाओ क्या ना खाओ, हुक्म हो गया ये मत खाओ, बाकी सब कुछ जो खा, तो उसने वो खिला दिया जिसको मना किया गया था, शैतान ने वसवसा डाला, और वो चीज़ जो अल्लाह पाक ने मना फरमाई थी नहीं खाओ, वो खिला दी, और उनके खिलाने से उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो लादामल है, ठीक है ना जी। यहाँ जब आज जो शुरुआत हुई है जिस आयत से, तो वहाँ यही बात
کہی گئی تھی کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ پاک نے نازل کی ہے ہدایت اور واضحات بعد اس کے کہ اللہ نے بیان کر دی، ان کے لیے لعنت ہے۔ تو مطلب کیا، اللہ پاک نے تو ہر چیز بیان فرما دی، اس قرآن میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے بیان فرما دیا گیا، جانوروں کے قرآن میں بھی آیت بھی ہے کہ بیان کر دیا اللہ پاک نے تمہارے لیے جو حلال ہے اور مت کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُوا أَلْسِنَاتِكُمْ كَذِّبًا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَلَالٌ، مت کہہ دیا کرو جو تمہاری زبانوں پہ آ جائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا شروع کر دو۔ مطلب اللہ پاک نے یہ آیت انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ تو حلال اور حرام وہ ہے جو اللہ پاک نے، یہاں سے وہ حلال اور حرام کا ایک قصہ شروع ہو رہا ہے، پیچھے سے بھی وہی بات سٹارٹ ہے کہ جو چیز قرآن کا اسلوب ہی کچھ اس طرح ہے، ایک بات جو پہلے بیان ہوئی اس کا جواب کافی دیر بعد میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن تفسیر بیان فرماتا ہے، الحمدللہ تفسیر کرتا ہے خود قرآن۔ انما یامرکم، بے شک وہ تم کو حکم کرتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور فحاشت کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں وہ جس کا تم کو علم نہیں، یعنی کہ شیطانی عمل یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تم کو وہ حکم کرتا ہے کہ تم ایک تو برائی کرو، دوسرا فحاشت کرو، تیسرا وہ کہو اللہ کے بارے میں جس کا علم نہیں۔ ابھی اللہ پاک نے الحمدللہ پیچھے آیت آئی تھی کہ اللہ پاک نے بیان کر دیا اپنی کتاب میں واضحات، ابھی جو چیز تو قرآن میں بیان ہے وہ تو واضحات ہوگی، اور جو اس کو چھپا کر کوئی اور چیز بیان کرے تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے جس کا وہ، یعنی کہ اپنے پاس سے جس کا وہ علم بھی نہیں، وہ اپنے پاس ہی بات کر رہا ہے، اصل علم تو وہی ہے جو قرآن میں ہے نا۔ تو لہذا شیطان کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ کہا جائے جو آپ نہیں جانتے، اس کے مقصدوں میں سے یہ بھی ایک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، چلو اس کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا، بھائی اللہ پاک نے الحمدللہ قرآن پاک نازل فرما دیا، حلال اور حرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا، حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو اپنی کتاب میں حلال کر دیا وہ حلال، اور جو حرام کر دیا وہ حلال وہ حرام، اور جو جس کا بیان نہیں وہ سب معاف۔ اور بھی حدیثیں ایسی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹی حدیثیں بھی بنائی گئی ہیں جن کے اوپر مطلب نبی علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی، اس طرح کے لوگوں نے مطلب حلالوں کو، حلال چیزوں کو حرام فرما دیا، کر دیا۔ تو لہذا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں بھائی ہم تو اتباع کریں گے اسی کے اوپر جس کے اوپر ہم نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو۔ مطلب یہ چونکہ لازم بات ہے ان کے آباء و اجداد سے یہ چیز پڑی ہوئی تھی، غلط فہمیاں پہلے ہی ہوئی تھے، تو وہ اسی کے اوپر تھے، تو یہ بھی انہی کے تقلید کے اوپر چلے جاتے۔ اولو، اور اگر کانا تھے آباؤہم، آباء و اجداد ان کے، لا یعقلون، نہ ہی کچھ عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، نہ ہی کچھ عقل رکھتے کسی چیز کی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ، یعنی کہ اگر ان کے ماں باپ نہ کوئی عقل رکھتے ہوتے، نہ کوئی ہدایت پڑھتے، اس کے باوجود بھی یہ انہی کی تقلید کرتے جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو شاید مطلب اتنا وقت ہی نہیں ملا ہو کہ وہ دین کے بارے میں کوئی اچھی بات سمجھ لیتے، یہ بات نہیں دھیان میں نہیں رہتی۔ تو فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، فرمایا کافروں کی مثال اسی طرح ہے، ابھی ان کو کافر فرما دیا جو لوگ اس طرح کے سخت عقیدہ رکھتے ہیں، جو سخت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی بات سامنے بھی آ جا رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ اس کی طرف نہیں آ رہے، تو اس کو اللہ پاک نے کافر کر دیا، قرار دے دیا۔ تو ان کی مثال اس طرح ہے
کہ جس طرح آپ پکاریں ایسے کسی کو جو پکار اور ندا کے علاوہ کچھ نہ سنتا ہو، یعنی کہ ایسے کو آپ پکارے جو نہیں سنتا ہو، صرف وہ پکار یا وہ آواز اور وہ ندا جو ہو، مطلب فرض کریں ایک جانور ہے، جانور کو آپ کہیں ادھر آؤ تو وہ تو نہیں سمجھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہاں وہ یہ آواز سمجھ لے گا، آواز اس کو آ جائے گی، کوئی آواز آئی ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کو سمجھا دے وہ اللہ بات ہے، جس طرح جانوروں کی زبان ہوتی ہے وہ اور بول دیا، ہم ان کی نہیں سمجھتے، وہ اپنی زبان سلیمان علیہ السلام تھی ان کی سمجھ لیتے تھے، تو یہ ایک علم تھا جو اللہ پاک نے ان کو دے دیا تھا۔ لیکن مثال یہاں جو مثال ہوئی ہے کہ ایک ایسے کی مثال ہے کہ جس کو آپ پکاریں جو وہ صرف ندا اور آواز کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا ہو، تو اس کی مثال اس طرح ہے، سمن وہ بہرا ہے، بکمن گونگا ہے، امیون وہ اندھا ہے، فہم لا یاقلون اور وہ ایسے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی کہ کیوں عقل نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ وہ اتباع جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ تو وہ جناب اپنی اڑی میں اڑے ہیں، اور جی ہم نے اپنے ماں باپ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، ساری دنیا یہ کر رہی ہے، اکثریت یہ کر رہی ہے، تم کون ہوتے جی سیدھے، ابھی قرآن آپ دکھا رہے ہو پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو لازمی بات ہے وہ کم عقل ہی ہے پھر۔ تو یہاں سے پھر وہی بات آئی جو پیچھے بیان فرمائی تھی، یہاں سے پھر چونکہ میں نے کہا تھا یہاں سے وہ اس آیت سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، جو جہاں سے آج ہماری شروعات ہوئی ہے وہاں سے یہ کھانے پینے کا ہی مسئلہ ہے جو اصل بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاکیزہ ہم نے تم کو دیا ہے، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو آتے اسی کی طرف غلامی کرتے ہو، یعنی کہ اگر تم اسی کی غلامی کرتے ہو، تمہارے دعوے دار ہو کہ تم اسی کے غلام ہو، تو پھر اللہ پاک نے تم کو یہ چیزیں بیان فرما دی ہیں کہ کھاؤ ان میں سے۔ طیب کون سی ہے؟ ابھی اللہ پاک نے خود ہی یہاں طیب فرما دیا طیب کون سی۔ لازمی بات طیب وہی ہے جو حرام نہیں ہے، اور طیب جو نہیں ہے وہی ہے جو حرام ہے۔ انما بے شک حرام کیا علیکم المیتۃ، حرام کیا تمہارے لیے مردار، کوئی چیز مر گئی ہے۔ ابھی یہ مردار، ابھی ہر چیز مرغی بھی اگر آپ ذبح کریں تو وہ بھی تو مردہ ہے، لیکن وہ ذبح کر لی گئی ہے، تو ذبح کا باقاعدہ سورہ المائدہ میں انشاءاللہ آئے گی، وہاں بھی بات، وہ مردار نہیں کہلائے گی۔ تو وہ جو مردار مر گیا ہے، کوئی بھی چیز جو مری ہے، ہاں مچھلی کا ہمارے لیے وہ علیحدہ حکم ہے، وہ بھی قرآن میں ہے۔ تو یہاں جو جانوروں میں سے اگر کوئی چیز مردہ ہے تو وہ چیز ہمارے لیے حرام۔ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو دیا گیا ہو علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز کسی کے بھی لیے دی گئی ہو، کسی کی نظر کی گئی ہو، کسی کے لیے دی گئی ہو، کسی کے نام کا چڑھاوا دیا گیا ہو، یہ سب۔ ابھی ان چیزوں میں یہ جو چیزیں یہ الحمدللہ تورات میں بھی، بائبل میں بھی آپ کو ملے گی اسی طرح یہ نہیں صرف قرآن میں ہی ہے، بائبل میں بھی ہے الحمدللہ۔ ہاں بنی اسرائیل کے اوپر کچھ چیزیں حرام زیادہ تھیں، وہ قرآن میں اسی لیے ان کو صرف یہی ان کے اوپر محدود کر دیا گیا۔ ابھی اس میں جانور کون سا حرام کیا گیا ہے؟ صرف ایک، وہ ہے سور۔ سور کے علاوہ سب چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، ہاں مردار نہیں ہو، مر گیا نہ ہو، ذبح کر لیا گیا ہو، کوئی بھی جانور۔
تو لہذا اللہ پاک نے ہمارے لیے حرام اور حلال کی پہچان خود فرما دی. اور جب کہ اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور جو زمین پہ لگے ہیں، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ ان میں سے جو اللہ پاک نے تم کو دیے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وہاں بھی اللہ پاک نے اسی طرح فرمایا کہ اور شیطانوں کے قدموں خطوات کے اوپر نہ چلو کیونکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. یعنی کہ ہر چیز جو وزن اٹھانے، حمولہ حمل کا مطلب ہوتا ہے جو وزن اٹھاتی ہے، فرش کا مطلب جو فرش کے ساتھ لگی ہے. ابھی فرش کے اوپر جو رینگنے والی چیزیں ہیں وہ بھی تو فرش کے ساتھ. تو یعنی کہ ہر چیز جو فرش کے اوپر جو حمل جو اٹھاتی بھی ہے وزن بھی، اور جو فرش کے اوپر بھی چلتی ہے. ابھی دیکھ لیں کون کون سی چیزیں حمل اٹھاتی ہیں، سب اٹھاتی ہیں. تو سب چیزیں حلال. لوگوں نے کہ گدھے کو حرام کر دیا گیا جی، اسی طرح گھوڑے کو وہ مکروہ کر دیا گیا جی، اسی طرح جناب اور کتنے جانور ہیں جن کے اوپر اگر آپ حدیثیں دیکھیں تو حدیثوں میں بھی آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی جن کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دور میں ان کے دسترخوان کے اوپر گو کھائی گئی. اسی طرح وہ ایک وہ جانور ہے جنگلی وہ کھایا گیا. اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں اس طرح کی. تو قرآن میں الحمدللہ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا جو وہی میری طرف آتی ہے حرام عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ، کھانے والے پر جو بھی کھائے. یعنی کہ میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا جو اللہ کی طرف سے میرے طرف وہی آتی ہے جو بھی کوئی کھائے. یہ قرآن سورہ آل انعام کی آیت ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے میں تو کوئی چیز حرام نہیں پاتا کھانے والے کے اوپر جو بھی کوئی کھائے، الا، ہاں مگر وہ ان یکون میتۃ او دام مسفوفا او لحم الخنزیر فانہ رجس، وہ یہ ہو کہ یا تو وہ مردار ہو یا وہ خون ہو بہتا ہوا یا ہو خنزیر کا گوشت. فانہ رجس، کیونکہ وہ رجس ہے، وہ طیب نہیں. طیب کی ضد کیا؟ رجس. تو رجس کیا ہوا؟ وہ سور کا گوشت ہو گیا. او فسقن اوہل لغیر اللہ، یا کوئی بھی اور کی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے اور کے لے دی گئی. تو یعنی کہ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کوئی چیز بھی میں حرام نہیں پاتا جو اللہ پاک نے میری طرف بھیجی ماں سوائے ان چار چیزوں کی. تو ان میں جانور کون سا ہے؟ صرف ایک. ابھی کتنے لوگوں نے ٹھپے دے رکھے ہیں، یہ چیز جانور جی یہ بھی حرام ہے جی یہ بھی حرام. کس جگہ لکھا ہے بھائی؟ قرآن میں اگر اللہ پاک نے اگر مکمل ہدایت یافتہ قرآن الحمدللہ اللہ پاک کا کلام ہے، ہدایت کے لیے ہے اللہ پاک نے. اور اسی طرح اگر آپ بائبل میں بھی دیکھیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا بائبل میں بھی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا ان کو کہ جو بھی جانور ہیں جو رینگنے والے جو بھی جتنے بھی جانور تھے، اللہ پاک نے ان کو فرمایا آپ کھاؤ، سب آپ کے لیے یہ غذا ہے. اور کتنے جانوروں میں فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. لوگ بولتے ہیں نہیں جی نہیں یہ مت کھاؤ جی، بس یہ کتا مت کھاؤ جی. ابھی ایسے ایسے جانور بول دیے ہیں جن کو الحمدللہ اللہ پاک نے جب ہمارے لیے بنا دیے ہیں وہ جانوروں کو، تو لازم بات ہے لوگوں نے ان چیزوں کو وہ حرام کر دیا گیا. قربانی جو اللہ کے نام کی دینی ہے ان کے اسپیشل جانور ہے، وہ جانوروں کا علیحدہ ذکر ہے. وہ جب بھی آئے گا وہ بھی انشاءاللہ وہاں بھی بات ہوگی. تو اسی طرح یہاں جو اللہ پاک نے جانوروں کو جن کو حرام کیا وہ کلیئر فرما دی. ان میں طیب جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ خنزیر. خنزیر کے کھانے میں کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں، کون کون سی اس میں وہ خامیاں ہیں، یہ بھی الحمدللہ ایک تحقیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پہلی بات ہے اللہ پاک کا حکم ہی ہے کہ مت کھاؤ، بس مت کھاؤ، یہی ہے حکم الحمدللہ. اور یہاں قرآن میں تو یہ ہے کہ مت کھاؤ. تورات میں اس طرح ہے جو سور ہے اس کو مت کھاؤ اور اس کی ڈیڈ باڈی کو مت چھو. اس میں سخت حکم. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو اللہ پاک نے حلال کر دی ہیں وہ قرآن میں ہیں، جو حرام کر دی ہیں وہ قرآن میں ہیں.
تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ان کو نہ سمجھے نہ کرے تو یہ پیچھے انہی کی باتیں میں بیان ہو رہی ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم تو اتباع کریں گے اسی کے اوپر، جن کو کافر کہا پچھلی آیت میں آپ کو پڑھ کر سنایا تھا۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا شیطان کی خطوات کے مت، وہ تو تم کو کہتا ہے کہ یہ مت کھاؤ یہ کھاؤ، اس کی تو یہی کوشش ہے کہ آپ وہ کھاؤ جو اللہ پاک نے حرام کر دیا، اور آپ وہ مت کھاؤ جو اللہ پاک نے حلال کر دیا۔ ابھی آپ یورپ میں چلے جائیں، کتنی دنیا جو عیسائی ہے کرسچن، ان کی بک میں بھی ہے کہ سور مت کھاؤ، اس کے علاوہ ابھی سور سب سے زیادہ بکتا ہے وہاں، اور گدھے کا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا وہاں، مگر بہت کم لوگ۔ اسی طرح اور جانور ہیں جو اکثریت لوگ پسند نہیں کرتے، کھاتے ہی نہیں۔ پوچھو کیوں نہیں کھاتے بھائی، کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں حرام ہے کہیں لکھا ہوا؟ وہ ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ حرام ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کا یہ سارا عمل ہے، وہ جو لازمی بات ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی بات نہیں مانو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ تو یہاں اسی بات کی اللہ پاک نے واضحات فرمائی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ ہاں اگر وہ جو انتہا تک پہنچ جائے، ایک انتہا آ جائے، یعنی کہ بالکل کوئی اور چارہ نہیں بچا، انجام ایسا پہنچ گیا اس کے اوپر، ہاں وہ باغی نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، اور نہ ہی حد سے نکلنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے۔ ہاں اگر وہ اس حالت میں کوئی تھوڑا سا کھا لیتا ہے ان چیزوں میں سے جو اللہ پاک نے حرام کی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ وہ ایک مجبوری ہے، اللہ پاک تو دلوں کی راز جانتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے اللہ پاک کو پتہ ہے انسان کی نیت کیا ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی چھپنے لکنے والی تو بات ہے ہی نہیں، تو لہذا ہر بات کلیئر ہے، واضح ہے۔ تو اگر بندہ اس حد میں پہنچ جائے تو پھر اللہ پاک جو ہے نا بے شک غفور و رحیم ہے۔ ابھی چونکہ یہ چیز میں جو واقعہ فرما دیا، ابھی یہاں سے پھر وہی بات شروع ہو رہی ہے جو پیچھے جہاں سے جس طرح آیت شروع ہوئی تھی، ان الذین، بے شک جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں، ویشترون، اور خریدتے ہیں بہی، اس سے، ثمنن قلیلاً، فائدہ تھوڑا سا، یعنی کہ اللہ پاک نے جو نازل کر دیا کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، کلیئر فرما دیا، اس کے باوجود بھی لوگ اپنی خواہشوں کی وجہ سے، اب وہ جس طرح پیچھے بات آئی تھی ایک جگہ کہ امانیہ، اپنی امانیت، یہ بھی ایک قسم کی اشترا ہو گئی ہے کہ اپنی امانی کو اپنی ضد کے اوپر اڑ گئے، اپنی میں کو منوانے کے لیے بس، ہاں جی نہیں یہ تو پاگل ہے جی، دوسرے کو پاگل بول دے، وہ جو اللہ کی بات بتا رہا ہے اس کو پاگل بولے، جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کی، یہ پیچھے کیا فرمایا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف جو اللہ نے نازل کی، یہ تو کوئی نہیں، یہاں تو کسی جگہ میں نہیں یہ کہ آپ کو کہہ رہا کہ یہاں کچھ اور چیز، یہ تو وہی ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ تو الحمدللہ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا، جب وہ لوگ چھپاتے ہیں اس کو، اور جو اس کے بدلے خریدتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں، اولئک، وہ ہیں وہ جو ما یاکلون، نہیں ہے کھاتے، فی بطونہم، بیچ اپنے پیٹوں میں، الا النار، صرف آگ، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چھپاتے ہیں، چھپا رہے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، ٹھپے لے رکھے ہیں خود ہاتھوں میں، کری جا رہے ہیں فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے۔ میں نے کتنی الحمدللہ ایسی تفسیریں زندگی میں پڑھی ہیں جن میں وہ ایک چیز کو ایسی آیتوں کے اوپر جب گزرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہاں جی یہ تو حرام ہے، ابھی وہ حرام جو جس کو اوپر بول رہے ہیں وہ عالم بھی ہے، وہ حرام جس کے اوپر بول رہا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں دے رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں ہاں جی حرام، میں نے خود الحمدللہ میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے حدیث۔ ایک تو ہوتا ہے نا دلیل بھی نہیں،
نبی علیہ السلام تو کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرتے جو اللہ پاک کے حکم کر. ایسی حدیثیں میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی. حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کے بالکل مطابق ہیں. جس طرح پہلے میں نے حدیث آپ کو ایک سنائی تھی کہ جو اللہ پاک نے نازل کیا اپنی کتاب میں حلال وہ حلال، جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اپنی کتاب میں حرام وہ حرام، اور جس کا حکم نہیں وہ سب معاف. اس طرح کی اور بھی حدیثیں. تو الحمدللہ اللہ پاک کا ہدایت نامہ ہم میں موجود ہے. اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا وہ چھپانے والے بھی ہیں. تو جو چھپاتے ہیں وہ صرف بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں صرف آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا. یہ بھی قیامت کے دن، یہ نہیں عذاب قبر یہاں کی بات نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ پاک ان سے جو ہے نا بالکل جو ہے نا بات بھی نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب عظیم علیم، اور ان کے لیے ہوگا سخت ترین عذاب. صرف وجہ حق بات کو چھپا رہے، اپنی اڑی میں اڑے ہیں. سامنے آ گئی ہے بات، کلیئر ہو گئی ہے، پھر بھی جو ہے نا ماننے سے انکار. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ ہیں وہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرات، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. یہ ہیں وہ خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے عالم بنے ہوئے. دنیا کو اکٹھا اگر ایک جگہ ایک بندے کے آگے دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے. اکثریت یہ بولتی ہیں جی یہ اکثریت اس طرح کر رہی ہے. اور اگر آپ قرآن کی آیت دیکھیں تو قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نبی علیہ السلام کو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اکثریت کے پیچھے چل جائیں تو وہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. اکثریت یہ ضروری نہیں کہ اکثریت جدھر ہے وہ صحیح. یہاں جو اکثریت جو اپنا تفسیریں بھی ہیں ان میں بھی جب جو بات ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں جی اکثر علماء کی رائے. اکثریت کو ہمیشہ وہ یہ نہیں دیکھتے چاہے ایک عالم بھی اس کے خلاف ہو. مثال کے طور پہ 10 عالم جو اس طرح بات کر رہے ہیں، ایک عالم اس طرح کر، وہ بولتے ہیں اکثریت جو ہے یہ مان رہے. ارے بھائی اللہ پاک کی کتاب پوری ہے الحمدللہ، مکمل ضابطہ ہے یار، ہدایت نامہ مکمل، تفسیر خود اپنے آپے میں. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک. تو قرآن ہے وہ جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ بھی ہے سورہ بنی اسرائیل. پھر بھی اس کے علاوہ بندہ ادھر ادھر بھاگے، سیدھی سیدھی باتوں کو ماننے سے انکار کر دے. اپنے وہ صرف کیا وجہ کیا کہ ساری عمر جو چیز کو دیکھتے رہے. یہی بات شروعات میں شروع ہوئی تھی، یہی امتحان تھا. کون کرتا ہے اتباع نبی علیہ السلام کی اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے. نبی علیہ السلام پہ پورا قرآن اترا ہے تو پورا قرآن کی اتباع کرنی پڑے گی. مکے کی کر لے اس طرف منہ کر لیا. باقی جو چیزیں اللہ پاک نے جس کو حلال حرام کیے ہیں، اسی طرح اور بھی جو اللہ پاک کے حکام ہیں ان کو نہیں دیکھنا ہے. تو کیوں دھوکے دے یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہوگی. کس طرح بندہ دھوکہ دے سکتا ہے اللہ سے؟ کس طرح بندہ منافقت کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا، جو اندر ہے، جو باہر ہے، جو آگے ہے، جو پیچھے. تو لہذا اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان سے اللہ پاک قیامت والے دن بات بھی نہیں فرمائے گا. اور یہ ہیں وہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. فما اصبرہم علی النار، اور کیسے ہیں وہ صبر کرنے والے آگ کے اوپر. یعنی کہ ان کی انتہا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا، سامنے آ بھی گئی ہے بات. اللہ کی بات سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں. اللہ پاک کا کلام آ گیا سامنے، کلیئر بات آ گئی سامنے، اس کے بعد بھی اڑی پہ اڑ گئے. تو یہ صبر ہی ہے نا جو آگ کے، اس کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھی یہ آگ میں ہی جائیں گے، پھر بھی صبر کر رہے ہو.
تو کیسے ہیں یہ صبر کیے ہوئے آگ کے اوپر؟ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے۔ تو فرمایا ذالک، اس لیے یہ بأن اللہ، کیونکہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، نازل فرما دی ہے کتاب حق کے ساتھ۔ ابھی حق کے سامنے جھوٹ تو نہیں کھڑا ہو سکتا نا، جھوٹی خواہش بھی نہیں کھڑی ہو سکتی نا۔ اللہ پاک نے الحمدللہ حق کے ساتھ بیان فرما دیا ہر چیز۔ تو پھر کس طرح کوئی خود سے اپنی طرف سے کسی کو چیز کو حرام حلال کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام، ہمارے نبی علیہ السلام جو سورہ تحریم میں آتی ہے بات، انہوں نے وہ شہد کھایا تھا، تو شہد کا ان کو کیا حکم ہو؟ کیوں آپ نے شہد کو مطلب کھانے سے وہ رک گئے تھے، انکار کر دیا؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ نے کیوں کر دیا حرام اپنے لیے وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تو یعنی کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے لیے کچھ بھی حرام نہیں کر سکتے۔ یہ حرام اور حلال کرنا اللہ کا کام، اللہ پاک نے ہمارے لیے بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نبیوں کو بھیجا، حکم اللہ نے دیا، نبی نے اس کے اوپر چل کر لوگوں کو دکھا دیا اس طرح جی یہ کرو۔ تو لہذا کس طرح؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے نازل فرما دیا کتاب حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا بیچ کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ ہے مخالفت میں دور کی، وہ مخالفت میں اڑ گئے، ضد میں اڑ گئے، دور کی ضد میں اڑ گئے۔ کلیئر آ گئی ہے بات، سامنے ہو گئی ہے بات، پھر بھی نہیں مان رہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اڑ گئے ہیں، بس مخالفت میں آ گئے ہیں۔ مخالف کس کے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے کلام کے۔ اللہ کے کلام کے سامنے وہ دوسری چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ہاں جی فلاں جگہ پہ یہ دیکھو جی، دوسرے جب اللہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم کے، ابھی قرآن میں آپ کو میں نے ایک آیت پڑھ کر سنائی جس میں نبی علیہ السلام فرما دیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں حرام پاتا جو اللہ کی طرف سے میرے پاس وہی آتی ہے سوائے ان چیزوں کی، اور اس کے مطابق ایسی حدیث بھی ہے۔ ابھی ایسی حدیث کو بندہ بیان کرے، ہاں جی نبی علیہ السلام نے جی، جس طرح وہ گدھوں کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے خیبر والے دن گدھے حرام کیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی یہ جو حدیث اگر آپ دیکھیں حدیثوں میں، اس میں بارہا مختلف طریقوں سے بیان، اور کئیوں میں اس طرح ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے جی وہ حرام نہیں کیے تھے، وہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ جو ابھی تک وہ مال غنیمت نہیں بٹا تھا، اس وجہ سے، یعنی کہ وہ مال جو مال فے تھا اس کی بٹوری نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو جو روکا تھا کہ تم وقت ہی نہیں کھاؤ۔ ایسی بھی حدیثیں ہیں، لیکن دیکھنا کیا چاہیے کہ کیا وہ حدیث قرآن کے، جب قرآن میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں نہیں آ رہا، تو پھر کس طرح نبی علیہ السلام کہہ دے سکتے ہیں جی کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے؟ پھر تو وہ قرآن میں خود کہتے ہیں کہ میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف وہی آتا ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں میں تو ڈرتا ہوں اس سے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام پھر وہ بات کریں، یعنی کہ جو خلاف ہے، خلاف عمل ہے، جس کا خود زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں بعد میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ اللہ پاک نے ہم کو الحمدللہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب دی اور مکمل ہدایت نامہ دے دیا، ابھی یہ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہماری بہتری ہے، نہیں چلیں گے تو اللہ پاک نے یہی بیان فرمایا کہ کیسے ہیں یہ لوگ صبر کیے ہوئے آپ کے اوپر۔ تو یہ پھر بھی اگر نہ کوئی مانے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ ہے بہت سخت مخالفت میں اڑا ہو، دور کی مخالفت۔ تو اللہ سے ہی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا شمار ایسے میں نہ کرے۔ دعا کیجیے دل میں۔ الحمدللہ انشاءاللہ یہاں سے اختتام ہمارا ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ شروعات ہوگی۔ الحمدللہ۔